کہ یہ گندگی ہمارے محلے کو بدبودار بنا رہی ہے، ہمارے محلے کی فضا کو آلودہ کر رہی ہے، بیماریوں کا سبب بن رہی ہے، اور ہر شخص کوشش کرے اپنے محلے کو صاف کرنے کی، اپنے محلے سے گندگی اور غلاظت کو دور کرنے کی، تو پھر یقین کیجئے چند ہی دنوں میں اس محلے کی ساری گندگی اور غلاظت صاف ہو سکتی ہے اور اس محلے کی فضا خوشگوار ہو سکتی ہے۔ لیکن جب تک اس محلے والوں کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو کہ یہ گندگی پھیلانا نقصان دہ ہے اور اس کی اصلاح کا جذبہ پیدا نہ ہو، تب تک اس محلے کی اصلاح اور غلاظت کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ تو کسی بھی قوم کی یا کسی بھی فرد کی تباہی اور بربادی کا سب سے بنیادی سبب یہی ہے کہ جب کسی قوم کے اندر احساس جرم نہ رہے، وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور اصلاح کی کسی کوشش کو قبول نہ کرے، تو پھر یہ قوم ناقابل اصلاح ہوتی ہے اور بالآخر یہ قوم مٹ جاتی ہے، اسے مٹا دیا جاتا ہے، قوم ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو کسی بھی قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے وہ حرص اور طمع ہے۔ جب کسی انسان کی، کسی فرد کی یا کسی قوم کی حرص اور طمع حد سے بڑھ جائے تو پھر ایسی قومیں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی ہیں، بلکہ بہت جلد ایسی قومیں مٹ جاتی ہیں، اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔ سید کائنات، ہادی کائنات اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں ایک مثال دے کے۔ آپ نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو یہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اس قدر نقصان نہیں پہنچائیں گے جس طرح کہ انسان کی حرص مال کے لیے اور اقتدار کے لیے یہ اس کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ دو بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ پہ حملہ آور ہوں، اس ریوڑ کا مالک بھی موجود نہ ہو، تو جس قدر تباہی یہ لا سکتے ہیں، بکریوں کو ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن کسی قوم کے اندر جب حرص اور طمع پیدا ہو جائے، مال کی حرص ہو یا جاہ و جلال، اقتدار اور عزت کی حرص ہو، تو پھر یہ چیز بھی اس قوم